دنیا میں مصائب، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، ان کا ثواب اتنا عظیم ہے، اجر اتنا عظیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، نقص من الاموال، مال و دولت کے نقصان سے، والانفس والثمرات، پھلوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، بیماریوں سے، مرض سے، جانوں کے ضیاع سے، بچوں کی اموات سے۔ وبشر الصابرین، یہ دکھ اور مصیبتیں، مصائب، تکالیف جن لوگوں کو ملیں گی جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے آہوزاری کرنے والے ہیں، جو ان مصیبتوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی بڑی بشارتیں ان کے لیے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو مصیبت آتی ہے، پریشانی، دکھ آتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے، اے اللہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ تیری ہی طرف، یا اللہ یہ سارا کچھ مال تیرا ہی ہے، انا للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب نے پلٹنا ہے۔ یہ دنیا تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، واپس اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ یعنی ان کا طریقہ دکھ مصیبتوں کو دیکھ کر برداشت کر کے صبر اور اللہ 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 کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں، اولئک علیہم صلوات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پے در پہ نوازشیں فرماتا ہے، من ربہم، رب تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، ورحمہ، اور رحمتیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ جو ہیں مصائب کے وقت اللہ کو یاد کرنے والے جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کی چلتے چلتے کانٹا بھی لگ جاتا ہے یا کوئی ادنا سی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو، ایمان والے کو، اس تکلیف پر بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جو انسان بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے، تندرستی کی طرف آ جاتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اب نیا پیدا ہو گیا ہے، اس کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیف اور آخرت کی تکلیف کو اکٹھا نہیں کرتا۔ جس نے دنیا میں تکالیف برداشت کی ہیں وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات اور خوشیاں والے درجے حاصل کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2400 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی پیاری آنکھیں چھین لیتا ہوں، فرمایا جب میں اپنے بندے کی، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا ان اللہ یقول اذا اخذت کریمتی عبدی فی الدنیا، جب میں خوبصورت آنکھیں اپنے بندے کی چھین لیتا ہوں، یعنی جس سے وہ دیکھتا تھا، تو فرمایا لم یکن لہ جزاء عندی الا الجنہ، تو اس کا مقام جنت ہوتا ہے، وہ جنتی انسان ہوتا ہے جو نبینا ہوتا ہے۔
नबीना इंसान अपनी आंखों की वजह से ही जन्नत में चला जाएगा कि वो अंधा था दुनिया में, लेकिन वो इंसान जो इस तकलीफ पर सब्र करने वाला और अल्लाह अल्लाह करने वाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मकासद अपनाने वाला, या अल्लाह तेरी तरफ ही पलटना है, या अल्लाह ये सब कुछ तेरा ही है, तूने मुझे नहीं दिया तो फिर भी तू या अल्लाह मैं राजी है तेरी अता पर, अगर तू अता करे तो तेरा शुक्र है, अगर तू नहीं दी या अल्लाह तू मालिक है। वो अल्लाह की अताओं पर राजी होता है, अगर उसे मिल जाए तो शुक्र अदा करता है। एक हदीस पाक है, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, 2398 नंबर हदीस है। हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत साद बिन अबी वकास आप रावी हैं, फरमाते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा तकलीफ मसाइब किन पर आते हैं? तो फरमाया सबसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया और रुसल पर आती हैं, और उसके बाद उन पर आती हैं जो उनके करीब होते हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले, उनके तरीके को अपनाने वाले। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया बंदे की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक, ईमान के मुताबिक होती है। जितना वो अपने दीन में कामिल होता है, पुख्ता होता है, उतनी ही मुसीबतें बड़ी होती हैं। अगर वो अपने दीन में नरम होता है तो उसकी मुसीबत भी फिर आहिस्ता आहिस्ता और नरम, और उसकी मुसीबतें जो हैं वो हल्की होती हैं। और अल्लाह ताला के नज़दीक वो इंसान अफजल होते हैं जो ज्यादा मसाइब बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह की खातिर हर एक दुख को गले लगाते हैं। फरमाया बंदा जो है मुसीबत बंदे के साथ हमेशा रहती है, यहाँ तक कि बंदा रुए जमीन पर इस हाल पे चलता है कि वो मुसीबतों को बर्दाश्त कर करके गुनाहों से पाक हो जाता है, और वो दुनिया में चलता है जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर ऐसे चलता है कि वो फरिश्तों की मनिंद बेगुनाह, यानी माफ उसके गुनाह होते हैं, वो पाक होता